باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ابھی لاہور میں موجود ہوں اور یہاں پر القافلہ کے چیئرمین سے اور اس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہے. القافلہ سے مراد القریش ایسوسیشن آف لوکل ایسوسیشنز ہے، آرگنائزیشنز ہے. اس کی جو تفصیل ہے وہ اسلم سجاد ہاشمی صاحب اور جناب یونس ناز صاحب جو ہیں وہ بہتر طریقے سے بیان کر سکیں گے. السلام علیکم. اسلم سجاد صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جناب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں ماشاءاللہ گورنمنٹ کے ملازم رہے ہیں اور اب آپ والنٹریلی قوم میں قریش کے لیے کام کر رہے ہیں. تو القافلہ آپ نے کب سے قائم کیا اور اس کے مین جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اشراق بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کشمیر کے علاقے سے تشریف لائے. اسلام آباد میں آپ کی رہائش ہے اور وہاں آپ ایک اچھا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. تو آپ بھی خراج تحسین کے مشتاق ہیں اور اس کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ہم آج ملاقات کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا القافلہ پاکستان، جس کا ابریویشن ہے ایک القریش الائنس فار لوکل ایسوسیشن. ہمارا مقصد تھا جب تنظیمیں بگڑ رہی تھیں تو ہر آدمی کہتا جی ہم پہلے کے ہیں، آپ ہمارے نیچے آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں. ہم نے کہا یار ہم تو آپ کو دریا بچانے والے ہیں، آئیں آپ آگے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں. ہم آپ کی عہدوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کی جو منشور ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ کی تنظیم کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے متحد آئیں گے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ آئیں. تو یہ ہمارا ایسوسیشن بنا لی. جی صاحب، یہ 26 تنظیمیں اس میں ایڈ ہیں. وہ اپنے اپنے لیول پہ ورک کر رہی ہیں. بیسکلی ہم اس وقت 2 بندے متحرک ہیں جو اس کو رن کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ ورک کر رہا ہے. ہم ان کو جو ان کی ورکنگ ڈسٹرب نہیں کرتے، وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے. جہاں ہمیں ہماری ضرورت ہوتی ہے ان کو ہیلپ کی، وہ ہم سے ہیلپ لے لیتے ہیں. جہاں ہمیں کوئی بہتر سلوگن ان کو دینا ہوتا ہے، بہتر کوئی ورکنگ دینی ہوتی ہے، تو ہم ان سے خود رابطہ کر لیتے ہیں. ایک اچھی ایسوسیشن ہماری پوری پاکستان میں چل رہی ہے. ناظرین، یہ یونس ناز صاحب جو ہیں یہ بھی بزرگ ہیں، ہاشمی قریشی خاندان کے بڑا نام ہے. آپ یونیٹی لاہور سے منسلک رہے ہیں. جناب اپنا تعارف بھی کروا دیں، ماضی بھی بتا دیں اور مستقبل حال تو ہم آپ سے سننا بھی چاہتے ہیں. القافلہ کو کیسے جوائن کیا اور مستقبل میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اشراق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام یونس ناز، میں یو اے ٹی میں ڈپٹی رجسٹرار کے ڈیلیگیشن سے ریٹائر ہوا. ریٹائر ہونے کے بعد میں کافی دیر فارغ رہا. صحیح. تو کچھ زندگی کا وہ مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کی زندگی کچھ نہیں. بالکل صحیح ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سوچا اور ایک ورکرانی کی اپنے ماضی کی. تو جس فیلڈ میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی وہ میرے بچیوں کی شادی کرنا. ہمیں اپنے قریشی فیملی میں رشتے تلاش کرنا بہت مشکل تھا. صحیح ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے ملنا. تو میں نے یہ عزم کیا کہ اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، اپنی برادری کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ہم ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ ازواج ایک دوسرے سے کر سکیں. بہت بڑا ایک میرا عزم تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے کون سی تنظیمیں ہیں جو فلاحی کام کر رہی ہیں قوم کے لیے. صحیح ہے. تو مجھے سب سے پہلے ہمارے ایک لیڈر ہیں اے آئی پی کے بابا بشیر صاحب، ان سے ملاقات ہوئی. ان سے میں نے اظہار کیا کہ میرا یہ مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اس کام کو شروع کیا جائے. تو شاید انہیں کچھ اس سے کچھ کبھار تھی. انہوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا. وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ کام نہیں بہتر. تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا اسلم سجاد صاحب مجھے اس پلیٹ فارم پہ نظر آئے. صحیح ہے. تو میں ان سے ملا. مجھے ان سے ملے ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں.
ان کی ورکنگ، ان کا پوٹینشیل اور ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ کامیاب ہوں گے. بہت اچھا. تو یہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس سے ہمارے سلسلوں میں بڑی رشتوں کے حصول کے لیے آسانی پیدا ہو. حقیقت ہے. ٹھیک. تو اسلم سجاد صاحب کی مدد سے، ان کے تعاون سے ہم نے یہ میرج ہیلپ لائن شروع کیا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس پروجیکٹ میں ہم 100% کامیاب ہیں اور بہت سے رشتے ہم طے کروا چکے ہیں تقریباً. اور دوسرے پائپ میں بھی ہوں گے. جی پائپ لائن میں تقریباً 650 فائل 650 رشتے لگے ہوئے ہیں اس وقت. یہ پائپ لائن میں اس کو علاوہ جو ہے وہ علیحدہ سے ہیں، جو پائپ لائن میں وہ علیحدہ سے ہیں. جی ہاں 650 رشتے وہ ہیں جو پیج پہ لگے ہوئے ہیں. آپ سے ایک سوال اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ رشتوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بہت سارے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، آن لائن بھی ہیں، لوگوں نے دفتر بھی کھولے ہوئے ہیں، اخبار میں اشتہار بھی دیتے ہیں، لوگ اس سے بڑا پیسہ کما رہے ہیں. لیکن آپ 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے. نہ ہی آپ یہ کرتے ہیں کہ 2 پارٹیز کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں آپس میں دیکھ لیں ہمارا، آپ کسی معاملے میں انٹرفیئر بھی نہیں کرتے. یہ اس کی بھائی یونس صاحب بہتر دے سکتے ہیں کیونکہ اس شعبے کے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. اچھا یہ سر لیکن میں پھر بھی بات بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ مجھے 33 سال تقریباً عرصہ ہو گیا ہے اپنے قریشی بھائیوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے. تو باقاعدہ تنظیم جو میں نے بنائی تھی وہ 1989 میں 25 نومبر 1989 کو بنائی تھی، جس تنظیم پہ ہم نے پہلے پلیٹ فارم پہ کام کیا. 32 سال ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے بھی مطلب ہم لیکن باقاعدہ ایک تنظیمی شکل میں جب ہم نے کیا ٹھیک ہے تو اس میں پھر یہ تھی کہ تنظیم جب بنتی ہے تو مقامی لوگ ہی کام کرتے ہیں. جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو ذرا باہر نکلیں، پورے پاکستان کو کور کریں، تو پھر ہمیں تھوڑے سے ان تنظیموں کی بھی ضرورت پڑی جو مختلف جگہ پہ کام کر رہے تھے. آج الحمدللہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن بتانا ضروری ہے کہ آج میرا کوئی دوست آزاد کشمیر جانا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے وہاں کا ریفرنس دیں. میں ان کو ریفرنس دیتا ہوں کہ جی فلاں سے ملنے جا کے. گجرانوالے سے بندہ چلتا ہے، اس کو بہاولپور میں کسی کے کام کی ضرورت ہے تو میرے پاس اپنے تنظیمی ریفرنس ہے، میں کہتا ہوں جی فلاں سے مل لیں. بہت بڑی بات. وہ ہم نے تنظیموں جس کا مطلب آپ نے بڑے قیمتی ریٹ تلاش کر لیے. الحمدللہ. تو وہ مطلب ہم وہ ہمیں کوئی ایسا انٹرفیئر ہمارے ساتھ نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے، لیکن ایک کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ ہر شہر میں ہماری شوکت موجود ہے. اچھا دوسری آپ نے پوچھی کہ پیسے کیوں نہیں لیتے، تو میں مزاج کو پوری طرح سمجھتا تھا کہ لوگ لبادہ اوڑھ کے تو انسداد منشیات کے نام پہ تنظیم بناتے ہیں، تو مقصد ان کا منشیات کو سیل کرنا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھ گئے کہ یار یہ جو بدنام شعبہ ہو گیا ہے، لوگ اس میں پریشان ہیں، تو لوگ لوٹ رہے ہیں، وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ لوگ لوٹ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو بات کرنی نہیں آتی، کسی سے رابطہ کرنا نہیں آتا. ہم نے اس چیز کو ذرا وسیع کیا. ایک تو ہم نے یہ خوف ختم کیا کہ یار اسی ایک بیٹی کے باپ ہے، انہوں نے بڑا اچھا لفظ کہا، کہتے جی ہم تو ایسے تھے جیسے کسی اندھے آدمی نے نا کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، جتنے جتنے وہ لے کے جاتا ہے وہ ہمیں لے رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں لے کے جانا ہے. تو آپ کے پاس آپ کے پلیٹ فارم پہ تو ہمارے پاس سلیکشن کا آپشن ہے. ہم ان لوگوں میں سے اپنی مرضی کا بندہ تلاش کرتے ہیں، اپنی مرضی کا گھرانہ تلاش کرتے ہیں، آپ سے نمبر لیتے ہیں ان سے، اور پھر ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہم دن میں 2 دفعہ نمبر لے رہے ہیں یا ایک بار لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو مطلب یہ مہینے کے اتنی دفعہ لینے کے بعد آپ ہمیں خفا ہو جائیں گے، اس طرح کام ہو رہا ہے. میرے بھائی میں بھی شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ پسند ہو جاتا تھا کہ یار یہ بندہ صبح بھی دیکھ رہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح میری جاگ بھی جو ہے نا، میں صبح نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں، تو میری فون پہ ہی آنکھ کھلتی تھی تو وہ آگے سے یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ نمبر دے دیں. اچھا اسی طرح رات 2 بجے کے بعد بھی فون آ جاتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ ہم نے دیکھا جی یونس صاحب آن لائن ہے،
تو چلو ان سے بات کر لیں, اسلم سجاد آن لائن ان سے بات کر لیں. تو یہ ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن کیا کہ جب ہم نے خدمت کرنی ہے تو اس کو پیسے کے لیے بالکل نکال دیں. بہت اچھے, اسی لیے لانگ لائف یہ چلے گا. ہاں, تو ہم کسی سے کوئی تقاضا نہیں. جب ہمیں وہ پوچھتے ہیں نا کہ جی آپ کی فیس کیا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی فیس نہیں ہے بیٹا. تو وہ ہوتے ہیں جی دعا پہ چند الفاظ. ہاں جی جی, وہ تو سب سے بڑی فیس وہی ہوئی نا. باقی اس کے بارے میں یونس صاحب سے کہوں گا کہ وہ روشنی ڈالیں کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے فیس نہ لے کے. ماشاء اللہ. جی جی صاحب, زیادہ سجاد صاحب نے بڑی وضاحت سے آپ سے بات کی ہے. جی اس بارے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ویلفیئر کا مطلب ہے خدمت. صحیح ہے. تو خدمت پیسے سے نہیں ہوتی, بالکل صحیح ہے. خدمت جذبے سے ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اسلم سجاد صاحب کا ماشاء اللہ بہت بڑا جذبہ ہے. ہم تو ان کے کارندے ہیں کام کرنے والے ان کے ساتھ. اگرچہ وہ مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹر کہتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں. جو خادم ہوتا ہے وہ خدمت کرتا ہے, کوئی ڈائریکٹر نہیں. بہت اچھے. تو ایک قوم کی بڑی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ شعبہ چنا. اب اس میں ہمارے جو سب سے بڑی چیز مل رہی ہے, پیسے سے بھی بڑی چیز مل رہی ہے نا, وہ لوگوں کی دعائیں ہیں. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات. ہماری مائیں بہنیں بھائی بزرگ ہمارے ہمدرد ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے اور آنر ہے. ہمیں خوشی ہے اس پروجیکٹ پہ کام کر کے, بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. دوسری بات میں آپ کے توسط سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم پہ ایک جب پروفیشنل کو رشتہ کروانے والا ہوتا ہے نا, وہ ایک مہینے میں ایک رشتے کے لیے 10 چکر گھر کے لگاتا ہے, پھر وہ لوگوں کو لے کے جاتا ہے, پھر لے کے آتا ہے. تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں یا سامعین ہیں جو بھی اس وقت سن رہے ہیں, ان سے میری التماس ہے, میری درخواست ہے کہ ایک نمبر لیں اور اس کو اچھی طرح سے پرکھیں. گفتگو کرنے کا انداز برادرانہ, اخلاق اور مہذب سے بات, مہذبانہ انداز سے بات کریں تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو. تو کچھ لوگ اپنا انداز ایسا ہوتا ہے, ہمیں کافی شکایات ملی ہے کہ ایک آدمی نے بولا, ٹیلی فون لیا ہم سے, اس نے بات کی کہ جی آپ کی لڑکی کا اشتہار آیا ہوا ہے میرے میں. تو یہ بڑا معیوب سی چیز ہے, ایسے نہیں. جب ہم خدمت کر رہے ہیں تو اس جذبے کو میں سب سے درخواست کروں گا کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. سب ہم آپس میں بہن بھائی ہیں, ہم کسی کا اشتہار نہیں لگاتے, ہم تو خدمت کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور آپ بھی مہذب ہیں لوگ اور مہذبانہ انداز سے بات کریں تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو. بہت اچھی بات ہے. سجاد صاحب, ایک چیز اور بڑی خاص ہے کہ جب بھی ہم کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں, جس طرح سے ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہے, اس میں ہمارے یہاں سیکٹ جو ہوتا ہے, سیکٹ سنی شیعہ بریلوی اہل حدیث وغیرہ وغیرہ, میں نے آپ کی مختلف لوگوں کی جو پروفائل میں سننے سے گزری ہے, اس میں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی سنی ہے, شیعہ ہے, اہل حدیث ہے, بریلوی ہے, آپ سب کو برابر ڈیل کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی کیا خاص وجہ کیا ہے؟ جی بھائی, جب ہمارا مقصد سیکٹریز پہ یا مصالحت پہ کام کرنا نہیں ہے, مذاہب پہ کام کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہی قریشیت پہ کام کرنا ہے, تو ہمارے مطمع نظر جو ہے وہ صرف قریشیت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ قریشی ہے جو ہمارا ہے, ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے. اگلا مسلک جو بھی ہے, بلکہ ہم اپنی پیج پہ بھی یہی درد دیتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. بہت اچھے. اگر کوئی بندہ سننی ہے تو آپ کو ذاتی قصور کوئی نہیں ہے, اگر کوئی بندہ شیعہ ہے تو اس میں اس کا ذاتی کیا قصور ہے؟ سب ہمارے بھائی. تو انشاءاللہ مطلب ہم بھی ڈالی ہے اور ہمیں اگلے سے بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے. بہت اچھے. صاحب ماشاء اللہ بزرگ ہیں, سفید جو آپ کے بال ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے آفتہ ریکارڈ جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی نکاح کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات یہ تھی کہ نکاح میں ہم جو رسموں کو لے آئے ہیں, ایک طرف زیور کی بدل ڈیمانڈ ہے, ایک طرف جو ہے وہ جہیز کی بدل ڈیمانڈ ہے, یہ بھی ہمارے رشتوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ شاخ صاحب, میں ایسوسیشن لیول پہ یا القافلہ کے لیول پہ
ہماری ابھی اس پہ کوئی اسٹرگل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ جی اپنے رشتہ داروں میں جی جہاں کہیں بھی مدعو ہوا ہوں، جی مجھے شادی میں بلایا گیا ہے، تو وہ ایک بزرگ ہونے کے ناطے سے ابھی رات کو بھی شادی تھی، جی میں گیا تھا. صحیح ہے، مجھے خبر ہے اس کی. صحیح. تو جب ہم نکاح کا وقت آیا نا، جی تو نکاح کے وقت مجھے بھی بلایا، ویسے ایک بزرگ کیا بھی آئے، صحیح. نکاح پڑا گیا. تو کہنے لگے جی حق مہر کی بات کرنی ہے. جی اس پہ میں بولا، اچھا. میں نے کہا کہ سمجھا دیا. اصل بات جو ہے نا حق مہر کی، وہ ایک حق نکاح ہے، ٹھیک ہے. اور جو سنت بھی ہے، جی بالکل بالکل. سنت بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ اس پہ جو بھی اس پہ رکھا جاتا ہے، کہنے لگے جی حق مہر کی بات کرنی ہے. جی اس پہ میں بولا، اچھا. میں نے کہا کہ سمجھا دیا. اصل بات جو ہے نا حق مہر کی، وہ ایک حق نکاح ہے، ٹھیک ہے. اور جو سنت بھی ہے، جی بالکل بالکل. سنت بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ اس پہ جو بھی اس پہ رکھا جاتا ہے. حضور کے سلام کو دیکھ کے جی تو ایک معقول سے رقم ہونی چاہیے، ہمیں اس کا پتہ نہیں، بچوں کو بھی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک حق نکاح ہے میاں بیوی کا، جی جو رشتہ ازدواج ہے جی یہ تب حلال ہوتا ہے جب حق میں ادا کر دیا ادا ہو جائے، موقع پر ادا ہو جائے. اس سے پہلے ہم جو بھی کرتے رہے ہیں، جی اگر ہم نے حق میں ادا نہیں کیا، جی اس کو بالائے ٹاک رکھا ہے، پیچھے تو دیں گے، یہ دینے کی چیز نہیں. صحیح. یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب طلاق ہوتی ہے. نہیں، کیا ہوا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ نکاح واجب بھی اسی وقت ہوتا ہے، رشتہ ازدواج واجب بھی اسی وقت ہوتا ہے جی. جب اس کا حق میں ادا کر دیا جائے. صحیح صحیح. تو یہ بات مولوی صاحب کی بھی سمجھ میں آ گئی. بہت اچھی. اچھا. انہوں نے کہا جی پھر میں نے کہا جی ہم تو یہی کریں گے. میرا تقریباً یہ 10واں 12واں نکاح ہے جس میں یہ لوگوں سے کہہ چکا ہوں. بہت اچھی. اور 5,000 جو آپ کی اسٹارٹ ہے جی اس کے مطابق یہ 5,000 یہ حق میں رکھے، جی جو ابھی بچے کو ادا کر دیا جائے، اللہ. تاکہ جی جو رشتہ ازدواج ہے بچوں کو تو معلوم نہیں، جی بالکل. یہ حلال ہو جائے حرام نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا. اور اس پہ میں نے لڑکی والوں سے کہا جی کہ آپ جہیز کی جو ہے نا ضرورت ہے. جی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے. کہ اس کے استعمال کرنے کی چیزیں، گھر کی چیزیں سب ان کے پاس موجود ہے. جی آپ جہیز کی جو ضرورت نہیں ہے. بہت اچھے. بہت اچھا کیا. وہ جو کسی پریشانی میں دے اللہ کیا کہ وہ بھی مسئلہ ان کا حل ہو گیا. تو ہماری یہ کوشش ہے، اپنے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ یہ تحریک شروع کریں گے. لیکن جی اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں جی کہ میں نے اپنی لائف میں 2 پرابلمس دیکھی. ایک رشتوں کی، ایک ہمارے مریض لوگ ہوتے ہیں جی ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، جی بلڈ اویلیبل نہیں ہوتا. بالکل صحیح. بہت مسئلہ ہے. تو یونٹی میں ہم نے کلب بنایا تھا، بلڈ گروپ، بلڈ ڈونرس جی کلب. ٹھیک ہے. اس میں میں نے اسم صاحب سے بات کی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. بڑا نیکی کا کام ہے یہ. بالکل صحیح ہے. ایک ہم نے بلڈ ڈونرس کلب بنایا جی اچھا. القافلہ کے پلیٹ فارم سے، زبردست. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے یہ خدمت کے لیے جو بچے بے روزگار ہیں، جی فارغ پھرتے ہیں، جی. پتہ نہیں کس کس علاقے میں پڑے، جی. ایک ہم نے بلڈ ڈونرس کلب بنایا جی اچھا. القافلہ کے پلیٹ فارم سے، زبردست. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے یہ خدمت کے لیے جو بچے بے روزگار ہیں، جی فارغ پھرتے ہیں، جی. پتہ نہیں کس کس علاقے میں پڑ گئے ہیں، جی وہ فارغ ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی. اللہ صحیح. اصل میں یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم جی بالکل. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر نوکری ہے. جی جی بالکل صحیح. ہم نے ایک لائن میں جی القافلہ میرج جاب ہیلپ لائن کے نام سے شروع کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جی ہر اخبار، جی ہر کسی رسالے جی. یا جو بھی کسی زبانی کسی یا پورٹل جو ہے کوئی بھی جہاں پورٹل ہے جی. وہاں پہ جتنی جابز ہیں جی. وہ ہم ایک لائن میں، جی. ایک قافلہ کے میرج ہیلپ لائن پہ سب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میرج ہیلپ لائن ہے، زبردست اور وہ سب کے لیے عام کھلا ہے. بہت اچھے. صاحب مستقبل قریب میں آپ القافلہ کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ سر جی دیکھنا کیا ہے کہ کام کرتے ہیں کر رہے ہیں، جی اور جب تک ہماری شکت ہے ہم اس کو نبھاتے رہیں گے. اپنی زندگی کا اتنی محبت اتنے پیار ملا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باقی دن
خدمت کرتے گزارتے شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ میں حق نہیں ادا کر سکتا جتنا پیار دوستوں سے ملا ہے. تو وہ جتنی تک اپنی زندگی وہ چلا رہے ہیں. وہ میرا ایک دوست شاعر ہے تو اس کی ہے کہ اس کا شعر ہے کہ زندگی بچنے کی نہیں لگتی ہوئی بیماری سے لے لے کوئی آگ اس بجھتی ہوئی چنگاری سے. تو ہم اپنے نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں مطلب یہ دیں اور یہ خدمت کا سلسلہ فار ایور زندگی بھر چلتا رہے. بہت ہماری خواہش ہے. ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے. ہاں وہ کسی لیول پر بھی ہے. کسی کو نیکی کا موقع ملتا ہے اور کسی کو موقع کم ملتا ہے. بعض لوگ اپنے مثال میں اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف کم جا پاتے ہیں، لیکن اگر وہ برائی سے بچتے ہیں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کہتے ہیں کہ نیکی کرنے سے بھی بہتر یہ ہے کہ برائی سے بچا جائے. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں برائی سے بچتے ہوئے نیکی پھیلاتے ہیں اور برائی سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اقبال کے شعر کی مصداق ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں اور یہ زندگی چلی جائے. کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شمع محفل ہو کے جب تو سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بگڑے رہے. رشتہ الفت میں جب تو